جنت ہے اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے صحابہ علیہم رضوان۔ الحمدللہ یہ مدنی چینل کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے۔ آج ہمارا موضوع حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیرت اور آپ کی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا عمران مدنی اور مولانا راشد مدنی صاحب زیدہ مجدہما موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان حضرات سے اس عظیم ہستی کی کچھ باتیں سنیں گے اور آپ کی سیرت پاک۔ یقیناً ہر صحابی کی سیرت عظیم ہے، ہر صحابی ہدایت کے ایک عظیم ستارے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو الحمدللہ ہر صحابی ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ ہے۔ کسی بھی صحابی کی کوئی تنقیص والی بات، کوئی ادنا بات تو کجا کوئی ان کی شان میں ہلکی بات بھی ہم نہیں سن سکتے، ہمارے کان ہی بہرے ہیں ان کی شان میں کوئی بری بات سننے کے حوالے سے۔ ہر صحابی جنتی ہیں، ہر اہل بیت کے فرد ہمارے لیے محترم ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمارے محترم عقائد ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ حدید میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور بھلائی سے مراد مفسرین نے کہا کہ یہ جنت ہے، کہ ان کے لیے جنت ہے جن کے لیے خدا وعدہ کرے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور ان اصحاب رسول کو جنت کے پھول عطا فرمائے گا، اور یہ ان کے لیے بڑا شرف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہونا کوئی کم شرف تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، اور وہ کیا منظر ہوگا جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ تو حلقہ اصحاب کی بھی کیا بات ہوگی، ذرا امیجن کیجئے کہ انہی میں حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوا کرتے ہوں گے، اور یہ بڑے عظیم صحابی تھے، انصاری صحابی تھے۔ صحابہ کے بنیادی طور پر دو گروہ بھی کیے جاتے ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ حضرات تھے جنہوں نے ہجرت فرمائی اور کسی اور سٹی سے، کسی اور قریے سے، بستی سے، کسی اور ملک سے ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہیں انصار یعنی مددگار کہا گیا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والوں کی کمال درجے کی عزت افزائی کی، ان کو ویلکم کیا، اور ان کا وہ عظیم ساتھ دیا کہ تاریخ اس پر انگشت بدنداں ہے کہ کیا انہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ایسی ہاسپٹیلٹی کسی میزبان میں سننے کو نہیں ملتی کہ جیسی میزبانی، جیسی تواضع ان ہستیوں نے کی، اور قرآن نے ان کی جو تھی وہ تعریف کی، ان کی مدح فرمائی۔ اور انہی میں قبیلہ بنو نجار میں سے حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ انصاری ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً مہاجرین کی بڑی تواضع فرمائی ہوگی، اور انہی ہستیوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف کس طرح کریں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سب صحابہ کرام عظمت و شان اور رفعت و عروج والے ہیں، اور ان سب کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور ان سے جنت کے وعدے ہیں، ان کی نجات کے وعدے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کائنات کے اندر اب چاہے جتنی بھی عبادت کرے، دن کو روزے رکھے، رات کو عبادت کرے، ان صحابہ کی گرد راہ تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ واہ واہ، بے شک۔ ان صحابہ کرام میں چمکتے دمکتے ستارے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشفاق بھائی، ویسے تو سب صحابہ کرام یقیناً علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری کے پیکر، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں جو نمایاں مقام حاصل تھا، اس کی بنیادی طور پر کچھ وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کا علم، آپ نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست علم سیکھنے والے تھے۔ ان کا بنیادی تعارف آپ کو میں کچھ عرض کروں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد مدینہ منورہ کے
اطراف میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں غیر مسلم قبیلے تھے، لیکن قبیلہ خزرج کے لوگ پہلے کچھ دامن اسلام میں آئے. یہاں سے پھر اسلام کی شمع جو عام ہونا شروع ہوئی، موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھیجا گیا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے. عمر مبارک آپ کی 5 یا 6 سال کی تھی جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. تو نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اس وقت حضرت زید بن ثابت کی عمر 11 سال تھی. اچھا، لوگ اپنے بچوں کو برکت کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ رہے تھے، بچوں پر دم کروانے کے لیے، برکتیں لینے کے لیے. تو ان کے قبیلے خزرج کے لوگ حضرت زید بن ثابت کو بھی لے کر آئے اور ان کو نمایاں طور پر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کا یہ وہ ذہین بچہ ہے جو 17 سورتیں قرآن کی حفظ بھی کر چکا ہے. واہ، اچھا. ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، ابھی کم نازل ہوا ہے. کہا کہ یہ بچہ ہے جو سنتا ہے، قرآن یاد کر لیتا اور 17 سورتیں یاد بھی کر چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، دعاؤں سے نوازا، فرمایا چلو بھی سناؤ پھر قرآن. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن سنایا. قرآن سنایا، حضور علیہ السلام بڑے ان سے خوش ہوئے. اور ابتدائی جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں یہ شامل نہ ہو سکے. بڑا جوش تھا، نبی پاک علیہ السلام نے روک دیا ان کو عمر کی وجہ سے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بہت زیادہ حاضر ہوتے تھے، چونکہ یتیم تھے، بچپن میں والد کا انتقال ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام بہت شفقت فرماتے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خطوط روانہ کرنا ہوتے تھے، آپ بادشاہوں کو بھی خطوط روانہ کرتے، پھر جو اس وقت کے یہودی یا عیسائی لوگ ہوتے تھے ان کو بھی آپ خط بھیجتے. تو آپ جو خط لکھواتے تھے وہ چونکہ وہیں کے جو لوگ تھے نا ان سے لکھواتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑا ذہین بچہ ہے، کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے زید، ایسا کرو، یہودی جو اس وقت کے سریانی زبان بولتے ہیں یہ زبان سیکھو، مجھے ان لوگوں پر اعتماد نہیں ہے، تم یہ زبان سیکھو. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے صرف 15 دن میں سریانی زبان سیکھ لی. اللہ اکبر. 15 دن میں ایسی ذہانت تھی، چھوٹی سی عمر ہے، 15 دن میں سریانی زبان سیکھی. اور پھر سریانی زبان میں نبی پاک علیہ السلام کے خط لکھتا بھی تھا، اور جو خط آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے وہ پڑھ کر بھی سناتا. پھر نبی پاک علیہ السلام کو جب عبرانی جو جاننے والے ان کو خطوط روانہ کرنا ہوتے تو اس کے لیے بھی کسی اور کی مدد لینا پڑتی تھی. تو کہا کہ زید ایسا کرو، عبرانی زبان بھی سیکھو. ہیبریو، آج کل اس کو ہیبریو کہتے ہیں. جی، ہیبریو. تو انہوں نے، زید بن ثابت کہتے ہیں، صرف 17 دن میں میں نے عبرانی زبان بھی سیکھ لی. جو ہیبریو ہے جو زبان، 17 دن میں وہ زبان بھی سیکھ لی. کمپیوٹر دماغ تھا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا ان کو اتنا قرب رہا، اشفاق بھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم وراثت جو ہے، علم میراث بڑا مشکل مطلب علم ہوتا ہے. ہر عام جو مفتی ہیں وہ بھی اس میں ماہر نہیں ہوتے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے گویا سند جاری فرما دی تھی. صحابہ کرام میں فرمایا تم میں سب سے زیادہ علم فرائض یعنی وراثت کا علم جاننے والے وہ زید بن ثابت ہیں. واہ. تو صحابہ یوں بھی لگتا ہے کہ میتھمیٹکس بھی ان کی بہت اچھی ہوگی. حساب کتاب کا اچھا ہونا ضروری ہے علم فرائض یعنی وراثت کے معاملات کے لیے. کس کو کتنا ملے گا تو کیلکولیشن بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں، ایک ذہانت کی دلیل ہے کہ بڑے ذہین بچے تھے. اور حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے قریب رکھا. اور جب بھی وحی عقید عالم علیہ السلام پر نازل ہوتی تو یہ نبی پاک علیہ السلام پھر ان کو قریب رکھتے. جب وحی ہوتی، قرآن پاک کی آیات آتی تو پھر ان کو فرماتے. اور بھی کاتبان وحی تھے. اور حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اولین جو کاتبان وحی تھے، لکھنے والے ان میں تھے. یہ اس وقت وحی لکھتے ان کو، کلام پاک کو، اور پھر نبی پاک علیہ السلام ان سے سنتے. ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ان سے سنتے. اگر اس میں کمی بیشی ہوتی تو اس کو دور کرواتے، اور اس کے بعد جب اطمینان ہوتا تو پھر لوگوں میں اس کو عام کیا جاتا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر کلام پاک نازل ہونے کے بعد پہلے صحابہ کرام میں جو صحابی ہیں وہ حضرت زید بن ثابت ہیں جن کو کلام پاک لکھنے کا شرف ملتا. تو یہ لکھتے بھی تھے، لکھنے کے بعد اس کے علاوہ بھی ان کے بہت زیادہ کارنامے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ناظرین کو ایک بات عرض کروں گا جس کی وضاحت بھی ہم کچھ لیں گے کہ 2 صحابی مشہور ہیں زید کے نام سے، حضرت زید. ایک تو یہ ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہمارے آج کی شخصیت ہیں، اور ایک ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک میں بھی ایک صحابی حضرت زید کا ذکر ہے. وہ کون سے صحابی ہیں اور ان دونوں میں سے ان دونوں کا فرق، کچھ بعض چیزیں، کچھ واقعات مل جاتے ہیں؟ جی، اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ تھے
کہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی غلام اللہ بنا تعالیٰ لیا عنہا ان کے پاس یہ غلامی کی صورت میں آئے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کا جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا، فتن دے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو سبھی ان کو یہی کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی والہانہ عشق اور محبت کیا کرتے تھے۔ اور انہی کا پھر واقعہ ہے کہ ان کے والد اور چچا جب لینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے پھر ان کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا، کہا کہ جیسی محبت مجھے یہاں سے مل رہی ہے، جیسا میری ضرورتوں کا خیال یہ رکھ رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر اب میں آپ کے نہیں جا سکتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں، آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ تو انہی کے بارے میں قرآن پاک میں اندر اور زید بن حارثہ یہ وہ ہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی پورا پروگرام کریں گے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا قرآن میں نام ہے، جی فلما قضا زید منہا، یہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن ثابت نہیں ہے، کیونکہ زید بن حارثہ جو تھے یہ مکہ کے تھے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے غلاموں میں یہ بھی یہی ہستی حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور انہی کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، جن کو نبی پاک علیہ السلام کا محبوب کہا جاتا ہے، اسامہ بن زید جو ہیں، اور انہی کے بارے میں بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سواری میں بھی اپنے ساتھ ان کو سوار کیا کرتے تھے، تو یہ بھی حضور نے ان کا کروایا، اور پھر ان کے لیے ان کو ایک لشکر کا سردار بھی بنایا تھا، بڑی محبت آخری عمر میں بھلے ہی حضور کے مبارک آستانے میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ کو بھی دوست رکھے، اس سے بھی محبت کرے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا حضرت فاطمہ بنت قیس جو ہیں۔ اب ان کی اگر ہسٹری کو بھی اگر دیکھا جائے اشفاق بھائی، تو ان کے لیے ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ بادشاہ کا رشتہ آیا ہوا تھا، لیکن صحابہ کا عشق رسول ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو حضور کے حوالے کر رکھا تھا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں یا رسول اللہ وہ قبول ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید سے کروا دیا، اور یوں آپ کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ ایک ران پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، اس طرح کی روایات بھی ہیں، اور دوسری ران پر جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا کرتے تھے، حالانکہ اپنے غلام کا بیٹا ہے، یوں دیکھا جائے تو غلام کے آزاد کر دیا تھا، پھر ان کو حضرت آزاد ہو گیا زید بن حارثہ کو پھر بھی جو نواسہ ہوتا ہے جی اس کا اور اس کے عام تو فرق تو ہوتا ہے نا، عام غلام اگرچہ آزاد کر دیا اس کا بیٹا اور اپنی بیٹی کا بیٹا نواسہ، اگر اس ان دونوں کو ساتھ بٹھانا اور پیار کرنا۔ اشفاق بھائی دیکھیں نا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت کی یہ زندہ مثال ہے کہ عام اسلامی بھائیوں کے بچے بھی اگر آ جاتے ہیں تو آپ ان سے بھی کیسی محبت اور کیسا پیار کرتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس آپ کے نواسے ہوتے ہیں اسید، اور دوسرے پر علی رضا علی رضا بھائی کے جو بیٹے ہیں حسن رضا، تو یہ والہانہ محبت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا یوں سمجھیے کہ ایک نمونہ ہے۔ بالکل حضرت اسامہ بن زید اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما یہ بھی عظیم شخصیات ہیں، اور یہ بھی صحابہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کی وضاحت میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک اور صحابی ہیں جو کہ قبیلہ بنو نجار سے تھے، انصاری تھے، اور یہ وہ نہیں ہے جو ان کا ذکر قرآن میں نام لے کر، ایک ہی صحابی کا قرآن میں نام لے کر ذکر آیا، وہ حضرت زید اور زید بن حارثہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہی میں تھے، اور پہلے غلام بھی تھے، بعد میں پھر حضور نے انہیں آزاد فرما دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا فرمائیں گے عمران بھائی آپ ان کی سیرت کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو کاتبین وحی ہیں وہ 24 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اچھا، ان 24 صحابہ میں بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ نے آپ کو ایک الگ امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت، پھر حضور کی ان سے محبت، پھر جیسا کہ قبلہ راشد مدنی بھائی نے فرمایا کہ بچپن ہی سے قرآن سے ان کا تعلق، پھر پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کاتب وحی بھی رہے ہیں، اور یہاں تک یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلاتے اور مجھے پھر وحی لکھوایا کرتے تھے۔
ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نزول وحی کا وقت ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بھی جو ہے وہ الگ ہوا کرتی تھی، لیکن آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس وحی کو لکھا کرتا تھا تو اس لکھنے کے بعد مجھ پر ایسا بوجھ طاری ہو جاتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ایسی حالت جو ہے وہ آپ نے لکھی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ پھر میری حالت نارمل ہوا کرتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے قرآن کا جو تعلق ہے، قرآن سے جو آپ کا تعلق ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے وصال ظاہری تک واضح طور پر الگ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے کہ بیان کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بنی نجار کا لڑکا ہے اور اس کو 17 قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 17 صورتیں سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ یوں بچپن سے آپ کا قرآن سے تعلق نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جمع قرآن پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ حفظ کرنے اور قرآن کو یاد کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، بالکل، تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ اس طرح کا کوئی ملتا ہے یا کوئی والدین چاہتے ہیں اپنے بچے کے لیے حفظ قرآن کروانا، تو آپ ان کو کیا کچھ گائیڈنس دیں گے اس بات کو کس طرح سے اپریشیٹ کیا جائے؟ اور حفظ قرآن کی کچھ فائدے ہیں مختصراً اگر یہاں یہ بھی ایڈیشن ہو جائے؟ میں دیکھیں فضائل، اگر قرآن کی آیات پر اگر بات کی جائے، اگر احادیث پر بات کی جائے حفظ قرآن سے متعلق، تو بہت ساری روایات ہیں، اسلام کے اندر پورا ایک موضوع بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میں صرف اتنا ایک بیان کروں گا، مجھے سننے والے دیکھنے والے بڑے بزرگ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ دعاؤں میں اپنی نسل کو اوپر تک یاد رکھا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے جو ہے وہ خاندان والوں کی حفاظت فرما، میرے جو ہے وہ جو آباء و اجداد ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ جب ایک حافظ قرآن دعا کرتا ہے تو اپنی نسلوں کو بھی قرآن کے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتا ہے۔ پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک آپ نہیں پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، فرمایا جب بندہ مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ یہ 3 چیزوں کا فائدہ بندے کو قبر میں ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک نیک اولاد بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ حافظ قرآن ہوگا، وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا والدین کو ثواب ملتا رہے گا، وہ دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد کرتا رہے گا تو اس کی دعاؤں کی برکت بندے کو قبر میں حاصل ہوتی رہے گی۔ تو اپنے بچوں کو بالکل حفظ قرآن کروانا چاہیے، ورنہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حفظ کروائیں، قرآن پڑھوائیں۔ شفاعت کا جو وہ مجدہ ہے، خوشخبری ہے کہ اپنے خاندان میں سے 7، ایک روایت میں غالباً 10 کا بھی ہے، جی ہاں، وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن، ان کے قرآن پاک کا جو حافظ ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام جانے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل کروائے گا کہ جن لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ یہ حافظ قرآن جو ہے ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کر جائے گا، اور اس کے والد کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو 14ویں کا چاند بھی جس کو دیکھ کر شرمائے، اور اس کے لیے کہا جائے گا جی قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ قرآن پڑھنے والا جو ہے اولاد، جو قرآن اگر پڑھتی ہے، قرآن پر عمل کرتی ہے، تو دیکھیے ماں باپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، نمازوں میں قرآن پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، اس طرح گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ماں باپ کو قبر میں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ بچہ زمین پر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ماں باپ کو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے۔ واقعہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں گزرتے ہیں تو وہ قبر کے اندر جنت کا ماحول ہوتا ہے۔ تو باری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کے بچے نے آج پہلی مرتبہ میرا نام لیا ہے، مکتب میں گیا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے۔ اب مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جس کی اولاد زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کرے اور میں اس کو جو ہے قبر میں عذاب دوں، تو یہ ہے حفظ قرآن کی، اللہ کا نام محبت سے لینے کی برکتیں۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ قرآن جس کی ہم فضیلتیں تعریفیں بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے جمع کیا ہے، جی، اور جمع کرنے میں سب سے اول ان کا نام ہے، ان کا نمبر ہے، پھر ان کی تو کیا شان ہوگی کہ یہ جو بھی جمع شدہ ہے
آج تو ہم اسی سے فیض لے رہے ہیں. ان کے لیے تو جمع صدقہ قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت کی کیا کاوشیں تھیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع قرآن کے حوالے سے بھی یوں سمجھیے خدمات ہیں، کتابت قرآن کے حوالے سے بھی ان کی خدمات ہیں، اور قرآن کو پھیلانے میں بھی ان کی خدمات ہیں. سبحان اللہ. جمع قرآن تینوں دور میں ان کی خدمات ہیں. سب سے پہلا ان کا یہ دیکھیے کارنامہ کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے. تو کتابت قرآن میں نمایاں مقام ان کو حاصل. اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، حافظ قرآن صحابہ اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک جو لوگوں کے سینوں میں ہے، یہ تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں قرآن ہمارے پاس صحیح صورت میں موجود نہ رہے. تو آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں کسی ایک جگہ جمع کر دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اللہ. تو انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ دیکھیے اس وقت کے معاملات کچھ اور تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اور اگر ہمیں کچھ کمی بیشی ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کو سنا کر ہم اس کو دور کر سکتے تھے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو لکھ لیں، لکھا ہوا موجود ہے ایک جگہ پر. اب بار بار جب اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھی سینہ کھل گیا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو ہے واقعی قرآن پاک کی حفاظت کی. تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا کس کو نامزد کیا جائے، انچارج کس کو بنایا جائے. تو پھر اب مشورے ہوئے تو کہا کہ دیکھیے ہماری نظر میں یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو نوجوان ہے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب بھی رہے ہیں، اور یہ حافظہ بھی ان کا بڑا مضبوط ہے، قرآن کے حافظ بھی ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو بہت اچھی نظر سے یہ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں. اب انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھی آپ یہ کام کریں. تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ حضور آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا. اب یہ ان دونوں حضرات نے، بزرگ صحابہ نے، ان کا ذہن بنانا شروع کر دیا. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن کہتے ہیں کہ جب قرآن کو میں اب صحابہ کرام کی بارگاہ میں جاتا، اور بزرگ صحابہ تھے بڑے بڑے، ان سے کہتا حضور یہ آیت ہے آپ سنائیے. ہر آیت پر 2 گواہ لیے جاتے کہ یہ آیت کیا آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے؟ کہتے جی میں نے سنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو لکھ لیا جاتا. کہاں لکھنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں لکھوایا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو وہ آیات لکھوا دیا کرتے تھے جب لوح محفوظ پر جس ترتیب سے قرآن پاک لکھا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام پر جب قرآن کی کوئی آیت یا سورت آتی، نازل ہوتی، تو آپ صحابہ کو بتا دیتے کہ اس کو فلاں سورت میں فلاں جگہ پر لکھ لو. تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب میں نے اس ترتیب پر لکھنا شروع کیا تو میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا نا کہ یہ اتنا بڑا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دو، یہ آسان تھا، یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا، کیونکہ ایک تو کلام پاک، رب کا کلام، پھر آگے پیچھے کچھ نہ ہو جائے اس کا اہتمام، پھر ایک ایک صحابی سے مطلب وہ چیزیں لینا کہ یہ آیت آپ نے سنی، اور ہر آیت پر 2 گواہ بھی. تو کہتے خیر بہرحال بزرگوں کی دعائیں تھیں، تو میں نے اب اس کو کرنا شروع کر دیا، اس جمع شروع کیا. تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے سب قرآن پاک کو اس طرح کتابی صورت میں جمع کیا. تو پہلے ابتداءً یہ کیا گیا کہ قرآن پاک کی جو صورتیں تھیں، 114 صورتیں قرآن پاک میں، کہا کہ یہ گویا کہ 114 صحیفے چھوٹے چھوٹے سے بن گئے، ہر صورت کو الگ صحیفے میں کر لیا گیا. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہ صحیفے پھر حضرت عمر فاروق کے پاس سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو یہ صحیفے آپ نے اپنی شہزادی اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ کو دے دیے. تو اب ان کے پاس سے جب دور آیا حضرت عثمان غنی کا، اب ہوا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہوا یہ کہ لوگوں کے اندر، چونکہ عرب کے اندر بھی عربی بولنے والوں کے انداز تھوڑے مختلف تھے، تو اب ہر ایک یہ سمجھنے لگا کہ جو قرآن ہماری لغت پر، ہمارے انداز پر نازل ہوا ہے. جھگڑے ہونا شروع ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ بعض اوقات لڑائیاں اور جنگیں ہونے کے امکانات بڑھ گئے، کیوں ہر بندہ کہتا ہے یہ قرآن ایسے نازل ہوا ہے. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے پھر دوبارہ حضرت زید بن ثابت کو بلایا، کہا کہ دیکھو قرآن نازل ہوا ہے لغت قریش پر، اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں صحابہ کی آسانی کے لیے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کا جو انداز ہے اس پر قرآن کو اسی لہجے پر پڑھ سکتے ہیں،
لیکن نازل لغت قریش پر ہوا، لہذا اب سب کو اسی ایک لغت پر، اسی ایک انداز پر متفق کیا جائے۔ تو اب حضرت زید بن ثابت نے پھر دوبارہ اس کو لکھنا شروع کیا۔ اب ان کو لغت قریش پر قرآن کو لکھا گیا، رسم الخط بھی وہی رسم الخط بھی وہی قریش والا کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسروں کے پاس نسخے وغیرہ تھے تو کہا کہ اب ان کو سائٹ پہ کر دیا جائے، اسی کی پھر مزید نقلیں تیار کی گئیں، کاپی کی گئیں اور دیگر جگہوں پر ان کو پھر بھیجا گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ کاتب وحی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں ہاتھ لکھواتے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے تھے، بعد میں بھی لکھا، تو پہلے جب لکھا جا چکا تو دوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل قرآن پاک ان سے نہیں لکھوایا، مختلف صحابہ جس طرح عمران بھائی نے فرمایا نا کہ 24 کم و بیش 24 اور بعض میں زائد کا بھی اس طرح وہ کال کیا گیا کہ وہ کاتب وہی صحابہ تھے، ان میں سے خلفائے راشدین یہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کو، یعنی کہ اس وقت جو بھی اویلیبل ہوتا یوں کہہ لیں، کیونکہ حضرت زید بن ثابت تو مدینہ میں تھے نا، اب اس پر غور کریں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ میں، اور وحی کا نزول 8 سے 13 سال پہلے ہو چکا تھا، مکے سے ہو رہا ہے، مکے سے ہو چکا تھا، تو اس وقت کی جو کسی نے لکھی ہوں گے نا، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو کہا تو کچھ انہوں نے اس وقت کتابت کی اور باقی پھر دیگر صحابہ کرام نے۔ ماشاءاللہ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے صحابہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اشفاق بھائی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واقعہ سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ قصے تو کئی سنا دیے، کئی باتیں سنا دیں، مزید کچھ آپ جمع قرآن کے حوالے سے فرمانا چاہیں یا ویسے ان کی سیرت کے حوالے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ ہم پر آج بھی احسان ہے کہ آج جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ انہی کی محنت اور کاوشیں ہیں جو ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بیان کیا کہ دور رسالت میں کاتب وحی رہے، اسی طرح پھر صدیقی دور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ نے جمع قرآن کو کیا، پھر گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے نشر قرآن کا کام کیا، قرآن کو عام کیا، پھیلایا، ایک مصحف میں جمع کیا، تو یہ ہم پر ان کا احسان ہے۔ ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں جائے تو اس کے گھر کے اندر 3 طاقتور عالی شان جاندار اونٹ اس کے گھر پر موجود ہوں؟ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہمارے دور کے اندر اگر اس کو یوں بیان کیا جائے کہ کوئی بندہ گھر سے باہر ہو اور کیا وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر پر جائے تو اس کے گھر کی پارکنگ کے اندر 3 لگژری گاڑیاں موجود ہوں؟ سمجھانے کے لیے میں یوں عرض کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل ہم یہ چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، ارشاد فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر قرآن کی 3 آیتیں پڑھنا، فرمایا یہ اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پر اب بھی احسانات ہیں۔ صحابہ اکرام کی جو لائف ہے نا، ہم اگر دیکھیں یعنی یہ بھی بال بچے دار لوگ تھے، ان کے بھی معاملات تھے، اور انہوں نے ایسا نہیں دیکھا کہ چلیں حضور آئے اور حضور کا استقبال کر لیا۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، تو بچوں میں بچیوں کے ساتھ کچھ بچے بھی شامل ہوں گے۔ میں تو سوچ رہا تھا یہ بھی اس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے عینی شاہد یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ اسلام سے اتنے قریب اور مرغوب تھے، راغب تھے اسلام کی طرف، کہ جب حضور علیہ السلام مدینے میں آئے تو 17 سورتیں ان کو یاد ہیں۔ بالکل، تو یقیناً شروع سے یعنی حضور کے قریب، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے استقبال کرنے والوں میں آگے آگے پیش رہے ہوں گے، نغمے بھی گائے ہوں گے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب ایک مہمان تشریف لے آئے، ان کا استقبال کیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو شرف مل گیا۔ اب حضور آ گئے، اب یہاں پر معاملات شروع ہو گئے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ان ہستیوں نے یا انہوں نے دیکھا ہو کہ چلو اب اپنا کام کاج کریں، کاروبار پہ دھیان دیں، اپنا گھر بار ہے، کھیتی باڑی ہے، سب چیزیں ہیں، بس وہ آ گئے تو آ گئے، نماز پڑھنے تو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، یوں نظر آتا ہے کہ اب ہمارا کام وہی ہے جو حضور کا کام ہے، حضور کے دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، کھلانا پلانا انہوں نے ہے، ان کے صدقے ہے، جو روزمرہ کے روزی روٹی کے معاملات ہیں
وہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ یہ بھی جاری رکھتے ہوں گے، بالکل لیکن اس کے علاوہ ہر وقت اسلام اور دین اور قرآن کی خدمت، بالکل اس سبھی صحابہ کی زندگی میں یہ پہلو نظر آتا ہے۔ بالکل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں کہ ہمیں جو بہترین امت کہا گیا ہے، جو افضل ترین امت کہا گیا، قرآن میں اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ جو بھی مسلمان ہے بحیثیت مسلم، بینگ آ مسلم، ہم مبلغ ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں تبلیغ دین کا کام جو ہے ہر میدان میں، ہر جگہ پر کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار دین کا تھوڑا کام کر لو، تو کہتے ہیں یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کو کس نے بولا آپ الگ سے ٹائم نکالیں؟ آپ اپنے آفس میں ہیں تو وہاں پر دین کا کام کر لیں، آپ اپنے گھر میں ہیں تو وہاں دین کا کام کر لیں، آپ محلے میں رہتے ہیں تو تبلیغ دین وہاں پر کر لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دین کا کام مسجد میں جا کر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے نا، صرف بالکل ایسا وہیں پہ نہیں۔ جا کے نہیں ہوتا۔ بالکل دین کا کام یہ ہے کہ جو بھی اصلاح کا معاملہ ہے، جو اللہ کی رضا والا معاملہ ہے، اس میں خود لگنا، دوسروں کو لگانے کی کوشش کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ آپ گھر میں کر سکتے ہیں، آفس میں کر سکتے ہیں، بازار میں کر سکتے ہیں، آپ دعوت میں ہیں وہاں دین کا کام ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو کسی سکتا کی اصلاح کر دینا، کہتے ہیں کہ پانی اپنی راہ خود بنا لیتا ہے، بنا لیتا ہے، صحیح فرمائے۔ تو بس وہ مبلغ آنا ذہن ہوگا تو پھر راستہ انہی خود ہستیوں نے جو محنتیں کی آج تک اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا اسی طرح قرآن کی خدمت، قرآن کے جو جمع وغیرہ کے آپ کی خدمات کے ساتھ ساتھ مزید علمی طور پر کیا آپ کا لیول تھا، آپ کے شاگرد حضرات کون رہے، کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں علمی اعتبار سے بہت ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اگر کسی فقہی مسائل میں اگر ان کو ضرورت پیش آتی تو اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے اور ان کو دوسروں سے نمایاں مقام دیتے۔ اسی طرح وراثت کے معاملات میں اور اسی طرح قرآن کی قراءت کے معاملات میں اگر انہیں کبھی مشکل پیش آتی یا کبھی ان کو مزید صحابہ کرام سے اس معاملے کو ڈسکس کرنا ہوتا، مشورہ کرنا ہوتا، تو حضرت زید بن ثابت کی طرف رجوع کرتے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر 6 صحابہ ایسے تھے جو سب سے نمایاں تھے فقہی اعتبار سے۔ ان میں سے ایک حضرت زید بن ثابت تھے، صحیح۔ ایک حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور حضرت ابو دردہ بھی ہیں، اور ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت کو تو مدینہ کا امام کہا جاتا تھا، امامت کا درجہ ان کو حاصل تھا۔ ان کے شاگردوں میں کون کون ہیں آپ ذرا غور کریں۔ ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اللہ سید المفسرین، حبر الامہ، سبحان اللہ۔ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جلیل القدر صحابہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ واقعہ ایک کالر کا آیا تھا کہ ان کا کوئی واقعہ سنائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر کسی جگہ سے دعوت سے آ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لگام کو آگے سے پکڑ لیا گھوڑے کی۔ حضور کے چچا زاد، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی فیضان ان کو حاصل، اور نبی پاک علیہ السلام نے خصوصی ان کو قرآن کی تفسیر اور تعویل کے علم کی دعا سے نوازا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام کو پکڑا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فوراً گھوڑے سے نیچے آگے کہا کہ اے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اہل بیت میں سے ہیں، نبی پاک سے قریبی آپ کو تعلق حاصل ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضور، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے یہ فیض پایا ہے کہ اپنے اساتذہ کا، اپنے اکابر کا ادب اور احترام کرنا ہے، ہم تو اسی کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت نے پھر کیا کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو چوم لیا، کہا ہمیں بھی یہی تعلیم ملی ہے کہ اہل بیت کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ استاد اور شاگرد میں کیا ایک نسبت ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کے شاگردوں میں کیسا نمایاں مقام والے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے جب حضرت زید بن ثابت کے گھر میں آتے
تو ایسا نہیں تھا کہ دروازے کو نوک کریں، دروازے کو کھٹکھٹائیں کہ استاد کو تکلیف نہ ہو، اچھا باہر آ کر بیٹھ جاتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ وہیں پر ہی کپڑا بچھا کر لیٹ جاتے، گرمی، عرب کی جو گرمی ہے ویسے ہی مشہور ہے، لیٹ جاتے اور ہوائیں اور مٹی ان کے چہرے پر آ رہی ہوتی لیکن اٹھتے نہیں تھے۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھر سے باہر آتے اور دیکھتے تو پھر کہتے کہ آپ نے مجھے کیوں نہ اطلاع دی؟ کہ حضور استاد کا ادب اور استاد کے احترام کی وجہ سے میں نے نہیں چاہا کہ آپ کو تکلیف دوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے شاگردوں میں یہ تھے، اور ان کا علمی مقام کتنا زیادہ تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی مسئلے کے بارے میں فرماتے کہ مسئلہ یوں ہے، اور حضرت اس بارے میں حضرت زید بن ثابت کا قول کچھ دوسرا ہوتا، تو کہتے کہ اس وقت آپس میں مدینہ کے جو لوگ تھے نا، وہاں کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کی بات مانیں یا زید بن ثابت کی بات مانیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اس طرح زیادہ ان کو علمی طور پر صحابہ میں مقام حاصل تھا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خیر علمی طور پر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں کہ جب یہ دنیا سے پردہ انہوں نے فرمایا تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا ان سے جو والہانہ عقیدت، محبت اور پیار جو ان کے لیے جذبات تھے، ان میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو بات عرض کروں، جب ان کا انتقال ہوا نا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان جیسا قرآن پر بولنے والا، قرآن کے معانی کو جاننے والا، علمی دنیا میں ان جیسا اب دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ایسا ان کا علمی طور پر ایک مقام تھا صحابہ کرام۔ سبحان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اتنی عظیم تفسیر مشہور ہے، تفسیر ابن عباس، یوں کہیے کہ اس میں ایک بڑا حصہ حضرت زید ابن ثابت کا ہے، یہ بھی آج پتہ چلا۔ اور اپنے استاد سے جو ایک تعلق ہے، جو ادب ہے، جی یہ ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں، جو آبا و اجداد کی باتیں، جتنا پرانا زمانہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ زیادہ تھا، اور جتنے پیچھے چلے جائیں ہم کو یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور آج اسی کا فقدان بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنے اساتذہ سے وہ لگاؤ نہیں رہا، پروفیشنلزم بھی آ رہا ہے، اور بھی مطلب استاد کئی جگہوں پر تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کلاس میں ایون ہمیں مذاق اڑانے کے مناظر کچھ ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں، میڈیا پر بھی کچھ اس طرح کی کچھ کلپس وغیرہ سے بھی تربیت ہوتی ہے بچوں کی، تو بچوں کی زبان درازیاں، یہ بدتمیزیاں، پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی لا علمی، کم علمی، بے علمی کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، با ادب با نصیب ہوتا ہے، صحیح۔ اور بے ادب ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، بد نصیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال علم جو ہے نا وہ ادب سے ملا کرتا ہے۔ اگر اساتذہ کا ادب ہوگا تو بندہ جو ہے وہ علم اچھے اعتبار سے علم کی برکتوں کو پائے گا، علم نافع بندہ حاصل کرے گا۔ اور اگر بے ادبی ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ علم کی برکتیں بندہ نہیں پا سکتا، علم کی رونق بندے کے اندر نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا جب وصال ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج حبر الامہ کا انتقال ہو گیا، آج امت کے امام کا وصال ہو گیا، اور میں رب کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلا کو انہی کے شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے سے پورا فرمائے۔ یعنی وہ ان کی نظر میں بھی استاد اور شاگرد کا تعلق ان کے پیش نظر تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام بھی ان کے پیش نظر تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات پر ہی حضرت زید، یعنی دیکھیں نا کہ استاد کا انتقال ہوا ہے، استاد کا وصال ہوا ہے، اب استاد کی جگہ کون لے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کا نمایاں نام ہے صحابہ کا، وہ یہ دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رب کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ان کی جگہ انہی کا شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گا، اللہ ان کو ان کی جگہ پر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک یہ بھی تعلق ہے کرنے کی برکتیں ان کو کیسے ملی؟ بالکل اپنے استاد کی جگہ پر ان کو لوگوں نے پھر رکھا کہ اب آپ ہیں جو امت کی خود نہیں کہا کہ میں ان کی جگہ پر آؤں گا، میں سنبھالوں گا، میں سنبھال لوں گا، میں کر لوں گا۔ ابو ہریرہ جیسے صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بزرگ صحابہ ہیں، اور ان کے حافظے کی خاص طور پر ان کو نبی پاک علیہ السلام سے دعا ملی ہے۔ اچھا، جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا 45 سنہ ہجری میں، ان کا 55 سال کی عمر میں وصال ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے سنا تو ہے کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، جب ان کو دفنا دیا گیا تو قبر پر آئے اور کہا کہ جو یہ دیکھنا چاہے کہ علم کیسے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو وہ ان کو دیکھ لے۔
ان کو دیکھ لے، ان کے جانے سے علم کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ تو علماء کرام نے جو ایک حدیث پاک جو ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بارے میں یہی فرمایا نا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ علم سینوں سے اٹھایا جائے گا، بلکہ اکابر جو علماء کرام ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر جو علماء کرام ہیں جن کے سینوں میں علم روشن ہے، وہ علماء دنیا سے جائیں گے۔ اور آج اشفاق بھائی دیکھیں 2020 کے اندر کیسے بڑے بڑے ہمارے علماء کرام دنیا سے انتقال کر چکے، پردہ فرما گئے، ابھی بھی حال ہی میں کئی ہمارے علماء کرام دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے امت کے لیے اس میں سوال ہے کہ جب تک حیات ہیں ان ہستیوں کی قدر کر لی جائے، قدر کیجئے، ان کے ملفوظات سے، ان کی تحریرات سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ دوسرا یہ بھی ایک اس میں میسج ہے ہم نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، کہ آپ کچھ علم حاصل کریں، سنجیدگی اختیار کریں، سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں میں وقت کو برباد کرنے سے بچیں، علم میں اپنا وقت صرف کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، بزرگوں کی صحبت لے کر کچھ علم حاصل کریں، کل کو اکابر آپ نے بننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں تھے نا، تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ کے دور میں فتنوں کا دور ہے، بڑے معاملات ہو رہے ہیں، تو ان پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، اور آگے سامنے والے نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا نا، وہ بڑا ایک زبردست قسم کا دور تھا، بہت اسلام کی فتوحات تھیں، کوئی معاملات نہیں ہوتے تھے، آپ کے دور میں بڑے مسائل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، اللہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، ہم ان کے آس پاس تھے، اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہمارے آس پاس۔ اس کی اپنی وہ رائے تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی کے دور میں ایسا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور کوئی کم سنہری نہیں تھا، یقیناً وہ آپ نے چوٹ کی تھی، اصل میں اس پر چوٹ کی تھی، چوٹ کی، اور وہ اس کی جو ایک assumption تھی اور وہ سوچ تھی، اس کو بھی سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، اور تم خود صحیح ہو جاؤ تو تمہیں سب صحیح لگے گا، سب صحیح لگے۔ بندہ جب خود ٹیڑھا چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو سامنے والا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا۔ حضرت علی کا دور ہو یا خلفائے راشدین کا، تو سارا ہی زمانہ رشد و ہدایت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ وحید احمد اتاری بات کر رہا ہوں، منگلا سے، رہنے والا جتھے کٹک کا ہوں۔ یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں حضرت، پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور ان سے یہ سوال یہ تھا کہ یہ صحابی رسول کی بات ہو رہی ہے، ان کی عمر کتنی ہے ٹوٹل؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں ان کی، کیونکہ ان کی تاریخ وفات کے اندر ہی اختلاف ہے، تو اس وجہ سے ان کی عمر مبارک کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 سال کی عمر لکھی ہے، لیکن مرآت شرح مشکات کے اندر مفتی صاحب نے 50 سال کی عمر مبارک لکھی ہے کہ 50 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ صحیح۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا، بعض اوقات جیسے اگر ہجری سال کے اعتبار سے لگایا جائے اس میں بھی جیسے فرق ہو جاتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عمر میں بھی اختلاف بیان کیا جاتا ہے نا، تو اس کی علماء نے پھر یہی تطبیق بیان کی۔ اب یہ اصل میں اس دور کے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں، کب ان کا وصال ہوا۔ اللہ پاک آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں برسائے اور ہمیں آپ کے متبعین میں سے رکھے، اللہ برکتیں دے۔ راشد بھائی، عمران بھائی، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں دے، اور اس صحابی رسول اور ہر صحابی رسول کی غلامی پر استقامت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نام ہے فطرت رسول اللہ